میری عرض یہ ہے کہ جو احباب اس دفعہ عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں انہیں سب سے پہلے تو تمام مسائل جو میقات شریف کے اندر حرمین شریفین کی میقات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ احرام کی حالت میں جو جتنے مسائل ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح عمرے کے جو تمام کے تمام مسائل ہیں، مثلاً ان میں احرام ہے، طواف ہے، صفا مروہ ہے، اس کے سارے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں ان سب کو ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کو وہاں بیت اللہ جب سامنے کھڑا ہے اس کے باوجود اس کے گھر میں تکبیر اولیٰ بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ کیا کرنے آیا ہے؟ وہاں سونے آیا تھا، سیر سپاٹے کے لیے آیا یا کھانے پینے آیا یا پکنک منانے آیا؟ وہاں کی تکبیر اولیٰ جو ہے وہ جبکہ ہم آئے اسی مقصد کے لیے، وہاں اور کوئی نہ ہماری رشتہ داری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی ٹورزم کا ہمارا کوئی تعلق ہے۔ لاکھوں روپے جو خرچ کیے اور رخت سفر باندھا، اور جب وہ اللہ کا گھر سامنے کھڑا ہو اور ہم اپنے کمرے میں سوئے پڑے ہوں اور ادھر اللہ اکبر کی آوازیں لگ رہی ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اب اس کے اوپر تو مجھے واز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ معاملہ عجیب ہے، اس لیے آپ لوگوں کا یہ سفر بھی زندگی کا عجیب تر سفر ہونا چاہیے۔ آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، امن و امان کا کیا حال ہے، مہنگائیوں کا کیا حال ہے، ہمارے پاس وسائل کا کیا حال ہے۔ اس سب کے باوجود اگر اللہ ہمیں وہاں لے جانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، قدر ہونی چاہیے۔ اسی طرح خواتین سے بھی میری عرض یہ ہے کہ وہ جو تشریف لے جا رہی ہیں وہ بھی اپنے جو خواتین سے وابستہ مسائل ہیں، احرام کے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے مختلف مراحل ہیں، حرمین شریفین کی حاضری ہے، حرمین شریفین کی حدود میں ہمارا رہنا بیٹھنا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح اپنے مسائل، وہ کہیں سے اچھی کتابیں آج کل بہت ملتی ہیں کتاب سے، وہ لے کر پڑھ لیں۔ طواف کے آداب کیا ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوں۔ دوسرا ایک انتظامی معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی صاحب جو ہے وہ وہاں اپنے حاتم طائی کے خالو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اے بھائی فلانا اے لے پیسے، اے تو لے لے، اے تو لے لے کر لے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اس کے نقصانات ہیں، فوائد نہیں۔ اس کا ایک مرتب اچھا جو ہے الحمدللہ نظام ہے۔ جو بھی ساتھی جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے اس میں سے کس کو کس قدر امداد یا نصرت یا اکرام کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے۔ جب آپ لوگ اپنا ریٹ ٹو پالیسی چلاتے ہیں اس سے یہ ہوگا یا تو ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے یا جو مستحق ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے حاتم طائی کا خالو بننے کی بجائے آپ جو ہے میری خدمات لیں، الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا۔ آپ سارے تو آپ جیسے فیاض عمرا نہیں ہوتے، آپ جیسے بھی بیچ میں ہوتے ہیں بیچارے مشکل سے چل رہے، کئی ایسے بھی ہیں جن کو اور زیادہ مشکل ہے، تو ان کی مشکلات میں میری مشکلات میں اضافہ کرنے کی بجائے اگر آپ یہ سارا جو بھی آپ دیں اچھی بات ہے، مگر وہ مجھے پتہ ہو تاکہ میں خود جن کو میں مناسب سمجھتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم حج پر بھی یہ ہوا، لوگ فیاضیاں کرتے رہے، علیحدہ اس کو کرتے رہے، شیطان نے اس کو وہ پٹی پر لگایا، شاید میں بڑا کوئی عظیم الشان
جو ہے وہ قرون اولا کے اولیاء اللہ میں سے ہوں، اس لیے میرا استحقاق ہے ادا تختہ چاہتے اس نوں سارے بیڑ کر کے جہنم دے وچ انہوں سٹ تے تاں انہاں دی فیاضی ختم ہوئی۔ اس لیے برائے مہربانی آپ جو اس طرح کا کوئی ہے، بے شک اللہ کا شکر ہے لوگ جو ہے وہ میرے سپورٹ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میرا مزاج ایسا ہے، نہ میں جس کو دے رہا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ کہاں سے آ رہے ہیں یا کس نے دی، نہ جو مجھے دیتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس کو دیے ہیں۔ یہ تو باہمی ٹرسٹ ہے نا۔ تو اس لیے اگر میرے تھرو آپ چلیں گے تو اس کا انشاءاللہ مصرف بھی صحیح ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ امپیکٹ بھی صحیح ہوگا۔ تیسری بات، وہاں پر چونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسیل ہو رہی ہوتی ہے، بندے کے جذبات جو ہے وہ بھی ہائپر ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا، اس لیے چونکہ وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا جس کو کچھ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو تب بھی اس پر وہ بیت تو رہا ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی حوالے سے۔ اس لیے وہاں مزاج جو ہے وہ جو ہے ہائپر ہو جاتا ہے عام طور پر، خاص طور پر اپنے ساتھیوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید، غصہ، ناراضگی، بول چال بند، عدم تعاون، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی۔ آپ لوگوں میں سے ایسا کوئی اگر آپ کو گالی بھی دے دے تو آپ ہنس کے اس کا شکریہ ادا کریں، چلو آپ کے گالی دینے سے میرے گناہ جڑتے، یہ تو اس نے آپ پر احسان کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے برابر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ مقابلہ بازی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، تعاون، کوآپریشن، یہی تو ان جگہوں کے انعامات کے اس اثرات ہیں کہ وہاں یہ اثر ہوگا۔ وہاں برائے مہربانی کوئی ڈسپلن پرابلم جو ہے وہ نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی شکوہ ہے بھی تو مجھے بتائیں، میں آپ کی طرف سے آپ کو اوپن چیک دیتا ہوں، اگر اس نے آپ کو ایک گالی دی ہے تو مجھے آپ 50 دے لیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی، مگر وہاں ماحول خراب نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تنقید بازی، ایک دوسرے کا اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس کی جو ہے اپنی ہمبل کیپیسٹی کے مطابق اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ کر لوں گا، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اپنی جو معمولات ہیں ان میں باقاعدگی نہایت ضروری ہے۔ ویسے تو میقات حرم کے اندر جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کا اپنی خیر اور برکت ہے، مگر یہ ہے کہ جب ایک ہم یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد بھی صرف نیکی ہے، نہ وہاں کاروبار ہے، نہ کسی کی رشتہ داری ہے، نہ کسی کا کوئی اور مقصد ہے، تو وہاں جا کر کے آپ کوشش یہ کریں کہ جو ہمارے معمولات ہیں ان معمولات میں خود اپنی ذمہ داری سے آپ ان کے اوپر پورے اتریں۔ مثال کے طور پر وہاں آپ جو سحری کا صبح کا ذکر ہوگا وہ تقریباً حرمین شریفین میں جو تہجد کی اذان آتی ہے اس سے 1 گھنٹہ جو نماز سے پہلے آتی ہے جماعت سے کم و بیش، تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ جو تہجد کی اذان ہے اس وقت ہم حرمین شریفین میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے اپنا ذکر اللہ وہ آن لائن ہوگا، آپ 60-70 بندہ کا یا 50 بندے کا لیے تو ایک کمرے میں بیٹھ کے ہم نہیں کر سکتے جیسے پہلے کبھی کرتے تھے جب تھوڑے ہوتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ سحری کا ذکر آن لائن ہوگا، اس لیے یہ نہ ہو ادھر سحری کے ذکر کی ہوا جاری رہے اور ادھر آپ لوگ خراٹے پھر رہے ہوں۔ اب میں ہر ایک کے کمرے میں جا کر جگانے سے تو رہا کہ بھائی ذکر شروع ہونے والا ہے اور آپ کریں، تو اسی لیے یہ جو آپ کے معمولات کے ساتھ آپ کا وہاں اس کی حفاظت وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ جو وہاں کے اجتماعی پروگرامات ہوں گے ان پروگرامات کے اندر شمولیت بھی
بغیر کسی عذر کے وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو وہ پہلے سے بتائے گا کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے بندے کو بیمار ہو گیا ہے، کوئی اس کو اور پرابلم ہو گئی ہے، کوئی اور اس کے لیے ممکن نہیں رہا اس پروگرام پر عمل کرنا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کا سارا مجھے پتہ ہو۔ یہ نہ ہو جب اب آپ نے آج ہی فرض کرو طائف جانا ہے تو طائف کے لیے جی وہ اتنے بندے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ پتہ ہی کوئی نہیں کہ ستا پہ سی وہ کی کر رہے سی، انہیں آنا سی، وہ کیوں نہیں آیا، وہ کی ہویا؟ تو جی میں کیا جی میں تو نہیں جا سکتے تو بتاؤ، یا تو تم ہمارے ساتھ آؤ نا، اگر آتے ہو تو پھر اس ڈسپلن کا پاس کرو، اور اگر کوئی معذوری اور ہے تو وہ ظاہر ہے میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ یہ، تو برائے مہربانی وہاں ڈسپلن پرابلم نہ بنائیں، ہر ایک کام کو آسن طریقے سے، 2 ہفتے کی تو بات ہے، 7 دن ہمارے مکہ شریف میں ہیں اور 8-9 دن مدینہ شریف میں ہیں، اور وہ ایک اچھا ڈسپلن کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی مشائخ الزام کی طرف سے سخت پیغام ہے کہ وہاں ایک تو آپس کے اندر ان کا معاملہ کیسا ہے، اور دوسرا جو ہے یا آپ ایسا اس سے مذاق نہ کریں جو وہ پسند نہیں کرتا، جو اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اگر آپ اپنا ڈیل کریں گے تو ٹھیک رہے گا، ورنہ وہاں جا کر اگر آپ لوگوں کے دل کے اندر محبت کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات پیدا ہو گئے اور آپ یہی لے کر آئے تو آپ نے عمرہ کیا کیا؟ مصیبت اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کھڑی کی۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے میں جو میں بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہ آپ لوگ کرتے ہیں، نہ آپ سے کرنے کی کوئی امید رکھتا ہوں، میں ویسے جو وہاں جا کر عموماً ہوتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خواتین بھی ساتھ ہوتی ہیں تو ان کا اکرام احترام، ان کے جو ہے وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو ساتھ جا رہی ہیں، احرام کی حالت میں ان کے ساتھ تعاون، ان کی تقریم ان کے ساتھ، اور سفر جب ہو رہا ہو سفر کے دوران آپس میں، وہ تو سفر ہی ایسا ہے جو مکے سے مدینہ شریف کی طرف کا فرض کرو سفر ہے ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو وہ اسفار کیے تھے، صحابہ کی بار نے بھی تو کیے تھے، انہوں نے صرف چنگم کھاتے گئے تھے اور وہ اسی گپے مارتے گئے تھے اور اس طرح گئے تھے، یا اس سفر وہ بھی تو عبادت کا سفر ہے۔ ہم اللہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر اس در کی حاضری کا پہلے سے اگر ذہن میں اس کا نہ ہو، ادھر جا کر میں گپیں کھا کے تو وہ کر کے تو واپس آ گئے، برائے مہربانی اس دفعہ بہترین سے بہترین اوقات صرف کریں۔ کوئی اگر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا کوئی آپ کو کوئی مشکل درپیش آ گئی ہے خدا نخواستہ، تو فوراً آپ رابطہ کریں تاکہ اس کا جو ہے حل کیا جائے، کوئی اس کا مسئلہ صحیح کیا جائے۔ ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم لوگ عقل مند ہوتے ہیں ٹھوکر کھانے کے بعد، جب سامنے پتھر پڑا ہے تو پہلے اس سے ٹکر مارنا ضروری ہے بھائی، تجربے کے طور پر کتنا خون نکلتا، اس کے بعد میں پہلے اگر آپ کر دیں تو بندہ کہہ سکتا ہے بھائی ادھر پتھر پڑا ادھر سے گزر جانا، ادھر نہ جانا۔ تو خود اپنے آپ مفتی اور اپنے آپ سارا یہ کرنا، اور پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ وہ آپ کے یہ سارے جو ہے اصلاحیں اور نگرانیاں کرتا پھرے اور وہ اپنے معمولات چھوڑ دے۔ تو اس لیے جو میں نے انتظامی پوائنٹ بتائے ہیں، جو میں نے ویسے آپ کو سمجھائے ہیں، اس کے اوپر احرام جو خاص طور پر نئے احباب جا رہے ہیں، خواتین بھی احباب بھی، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے پہلے فل تیاری کریں، اور اپنا مسئلہ کوئی ہے تو ابھی ریفر کریں تاکہ ان کو پہلے سے پتہ ہو۔ وہاں جا کر جو ہے وہ مہنگائی کا دور ہے، اگر ایک کو بھی دم پڑ گیا تو کم سے کم 400-500 ریال تو گیا بکرے پر، اور اگر بڑا پڑا تو وہ تو پھر اچھا خاصا ہو جائے۔ اس لیے ہم وہاں
دم دینے نہیں جا رہے، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اللہ خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم